السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی ہاشم سے۔ معروف صحافی جی آر آوان، جنہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں اپنے مطالعے، مشاہدے اور تخلیق کے بعد مذہب حقہ قبول کیا، اپنی تجرباتی رپورٹ میں حسینیت اور یزیدیت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ جی آر آوان کے مطابق زمانہ واقعہ کربلا کو میزان عقل پر تولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے دو سوال ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ سانحہ کربلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی عظیم قربانی سے حاصل کیا ہوا ہے۔ عام استدلال یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی سے خلافت اپنے صحیح اصول پر واپس آئی، نہ اہل بیت رسول کو تسلیم کیا گیا، حق مانا گیا، نہ باطل مٹ سکا، امن و امان قائم ہوا، نہ ظلم و جور نابود ہوا، امت مسلمہ حق سے ہمکنار ہوئی، نہ طاغوت سے کنارہ کش ہوئی، بدعتیں ختم ہوئیں، نہ امت کی سوئی ہوئی حمیت بیدار ہوئی، شریعت حقہ کا خیر مقدم ہوا، نہ نبی پاک کی آل اور ان کے حامیوں پر ستم رسائی کم ہوئی۔ خلافت کا رنگ وہی ہے، حق سے دوری اور باطل سے قربت وہی ہے، ظلم جاری ہے، عدل نظر نہیں آتا، بھلائی پلٹ سکی نہ برائی مٹ سکی، احوال دنیا جوں کا توں ہے، بلکہ بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں سوال وہی دو ہیں، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور واقعہ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی سے آخر کیا ملا؟ یاد رہے، ازل سے دو فکریں ہیں اور دو طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، ان میں ایک خیر ہے اور دوسری شر ہے۔ شیطان کی مہلت میں لی ہوئی قوت باطلہ ہے، خیر حسینیت ہے، شر یزیدیت ہے۔ امام حسین خیر ہیں، یزید شر ہے۔ زندگی کے شکم سے دو قوتوں نے جنم لیا، ایک قوت موسیٰ و شبیر ہے، دوسری قوت فرعون و یزید ہے۔ خیر شر کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی عظیم قربانی سے کیا حاصل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج اگر روئے زمین پر کوئی بیٹا ماں سے شادی نہیں کرتا، کوئی باپ بیٹی سے شادی نہیں کرتا، کوئی بھائی بہن سے شادی نہیں کرتا، کوئی چچا بھتیجی سے شادی نہیں کرتا، کوئی ماموں بھانجی سے شادی نہیں کرتا، کوئی بھانجا خالہ سے شادی نہیں کرتا، کوئی بھتیجا پھوپھی سے شادی نہیں کرتا، کوئی نانا نواسی سے شادی نہیں کرتا، کوئی شخص رضائی ماں اور رضائی بہن سے شادی نہیں کرتا، تو یہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی قربانی کا اعجاز ہے۔ امام حسین نے جان دے دی، مگر اسلام سے پہلے کے ناپاک اور شرمناک کلچر کو دوبارہ لاگو نہیں ہونے دیا۔ واضح رہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ کا حکم ہے کہ اب سے 9 رشتے حرام ہیں۔ یزید اسلام سے پہلے کے کلچر کے تحت ماں، بہن، بیٹی، پوتی، نواسی، پھوپھی، خالہ، رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینا چاہتا تھا۔ امام حسین یزید کے ان مذموم مقاصد میں رکاوٹ تھے۔ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے جان کی قربانی دے کر انسانیت کو اس شرمناکی سے بچا لیا۔ آج دنیا میں ہر شخص سر اٹھا کر جیتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جس کی اطاعت واجب ہو وہ اطاعت کی پابندی کرنے پر مجبور کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین اولو الامر ہیں، اس لیے آپ نے اطاعت کی پابندی کرنے پر مجبور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کے لیے سرگرداں تھا تو اسے عروہ بنت عبد المطلب نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے گھرانے میں اگر پہلے سے کسی معصوم کی غیر معصوم سے بیعت کرنے کی کوئی مثال موجود ہوتی تو تم امام حسین سے یزید کی بیعت لینے کی بات کرتے۔ جب پہلے ایسا نہیں ہوا تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ میدان کربلا میں عمر ابن سعد بن ابی وقاص نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ امام حسین کے سینے میں بھی اپنے باپ علی ابن ابی طالب کا دل دھڑک رہا ہے۔ جب علی نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت نہیں کی تو ان کا بیٹا یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رہے کہ حق کا کام صرف اتنا ہے، وہ اعلان کر دے کہ میں حق ہوں۔ حق کا یہ کام نہیں کہ وہ جور اور جبر سے زمانے سے منوائے کہ مجھے حق مانو۔ ایک طرف امام حسین کی قربانی نے لا اکراہ فی الدین کی شرح واضح کی، دوسری طرف باطل کو بے نقاب کیا
کہ باطل زور زبردستی سے لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے مانو اور میری بیعت کرو۔ امام حسین کی قربانی کا حاصل اور وصول یہ ہے، کائنات میں جھوٹے خدا، جھوٹے نبی اور جھوٹے امام تو ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی کو حسین بننے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس قربانی کا معجزہ ہے کہ امام حسین کا کوئی ثانی نہیں بنا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا خدا بن بیٹھے تو کیا سچا خدا اسے قبول کر لے گا؟ اگر کوئی جھوٹا نبی بن جائے تو کیا سچا نبی اس جھوٹے نبی کو مان لے گا؟ اگر کوئی جھوٹا اولو الامر بن بیٹھے تو کیا سچا اولو الامر اسے تسلیم کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین نے بھی یہی کیا۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے اعلان کر دیا کہ سچا اولو الامر جان تو دے سکتا ہے، یزید جیسے جھوٹے اولو الامر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی قربانی نے تابد یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہار کر بھی جیتے ہیں، یزید جیت کر بھی ہارا ہے۔ مقصد کا حصول جیت ہوتی ہے، حریف کا گلا کاٹنے سے فتح نہیں ہوتی۔ یزید مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود حضور پاک کی نیابت کا دعوے دار تھا۔ وہ اسلام سے پہلے کی مادہ پرستی واپس لانا چاہتا تھا۔ امام حسین رسول خدا کے سچے نائب تھے۔ آپ خدا پرستی اور روحانیت کا قیام اور حق و سچ کا علم بلند رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا احیا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے جان دے دی مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ یزید کا یہ اقرار امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی فتح ہے، جس میں اس نے واضح کہا، امام حسین ہماری بلند و بالا عمارات اور ان کی آرائش و آسائش کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنا اقتدار اور جاہ و حشم بچانے کے لیے ان سے جنگ کی۔ امام حسین کی قربانی کا یہ فائدہ ہوا کہ اقتدار کے حریص اور جاہ و حشم کے لالچی سچ اور صدق کے نمائندوں سے ڈرنے لگے۔ شہادت رسول کے بعد 60 ہجری تک مسلمانوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کی حکومتوں کے مذموم افعال کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے تھے۔ اس طرز عمل کے جو مخالف تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، وہ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے۔ امام حسین کی قربانی نے یہ درس دیا، انقلاب لانے کے لیے تعداد کا کثیر ہونا لازم نہیں، مقصد کے حصول کے لیے لاکھوں فاسقوں کے مقابلے میں 72 نفوس قدسیہ بھی کافی ہیں۔ امام حسین کی یزید سے بیعت کے انکار کی غایت یہ بھی تھی کہ ماضی کی ڈر کر خاموش رہنے والی روایت ختم ہو جائے اور انسان میں ایسی قوت احساس پیدا ہو سکے جو حر کو یزیدیت سے نکال کر حسینیت میں داخل کرنے کی تحریک پیدا کر دے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے شیطان کی احکام خدا سے سرتابی کا وہ حساب بھی چکا دیا جو اس کے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کے باعث باقی رکھا ہوا تھا۔ امام حسین کی قربانی نے انسان اور انسانیت کو حریت کا وہ سبق دیا جو انسانوں کو خواہش اور نفس کے تقاضوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو محکوم و مجبور نہیں کر سکتی۔ امام حسین نے سر کٹا کر اس قربانی کا بھی ادھار بے باک کر دیا جو جناب اسماعیل کو قربانی ٹال کر دمبے کی قربانی دینے کے باوجود ابھی تک قرض کی شکل میں باقی تھا۔ امام حسین کا یزید کی بیعت سے انکار اور جان کی قربانی غدیر میں مولا علی کی بیعت کر کے توڑنے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ حقیقت چھپانے سے ولایت علی جیسا کھلم کھلا راز خدا اور حکم رسول خدا موقوف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے بار بار اعلان کیا، ولایت علی حسینیت کی شکل میں زندہ ہے۔ امام حسین نے شہید ہو کر مولا علی کی بیعت توڑنے والوں کی ناک رگڑ دی اور انہیں تابد یزیدی بنا دیا۔ امام حسین کی قربانی نے رسول خدا کی اس پیش گوئی کو بھی امر کر دیا جس پہ رسول خدا نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ حسین پر گریہ کرنے کے لیے اللہ پاک ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گریہ و ماتم کر کے امام حسین کا ذکر تا ابد قائم رکھے گی۔ یہ قوم ولایت علی جیسے مذہب حقہ کی ترجمان، پیغمبر اور دائی بن کر ہر زمانے میں موجود رہے گی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے اور شہید ہو کر اس فکر کی جڑ کاٹ دی جسے بعد از شہادت نبی دور یزید تک اجتہادی غلطی کا نام دے کر کفر، نفاق اور الحاد کے مقاصد حاصل کیے جاتے رہے۔ حسین اور حسینیت کے پیروکار جانتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں اجتہادی غلطی کا تعارف محض کفر و نفاق کا پرچار ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اور شہید ہو کر دنیا کو استقلال کا مفہوم بتایا۔ دشوار گزار گھاٹیاں سر کرنے اور پائے اسبات کو لغزش سے بچانے کے لیے جان چلی جائے تو بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔
امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار اور اپنی جان کی قربانی دے کر غدیر خم اور سقیفہ کا فرق اور امتیاز بھی واضح کیا ہے، اور باور کروایا کہ غدیر مقام حق ہے، سقیفہ حکم الہی سے مخالفت کی آماج گاہ ہے۔ غدیر میں اللہ نے پتھر پھینک کر حارث بن نعمان فہری کا تو قلع کما کر دیا تھا، لیکن یزید اور یزیدیت کی شکل میں چھپے بے شمار فہری نما لوگ ابھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ امام حسین نے اس لشکر شیطان کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ امام حسین کی قربانی محض خاموش قربانی نہیں تھی، یہ عملی قربانی تھی۔ آپ نے اپنے کردار و عمل سے تلواروں کی جلغار اور تیروں کی بارش کرنے والوں کو بتایا کہ حق خاموش نہیں رہتا۔ یزیدی امام حسین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر امام اپنے نانا محمد مصطفیٰ، بابا علی شیر خدا، والدہ فاطمہ زہرا اور بھائی حسن مجتبیٰ کی سیرت ان بدبختوں کو بار بار سناتے رہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم حقیقت سے آشنا نہیں تھے۔ امام حسین نے یزیدیوں پر واضح کیا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی قربانی پر عرش اور فرش ناز کرتے ہیں، جبکہ یزید اور یزیدیت کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی ان کے لیے عذاب فی النار ہے۔ امام حسین نے انسانیت کو واضح طور پر بتا دیا، یہ قربانی صرف مجھ اکیلے کی قربانی نہیں، اس میں میرے نانا رسول اللہ، میری والدہ فاطمہ الزہرا، میرے بابا علی ولی اللہ اور میرے بھائی حسن حجت اللہ کی وہ قربانیاں شامل ہیں جنہیں شہید کر کے ان کی شہادتیں اور قتل چھپا لیے گئے تھے۔ میرے بزرگوں کو قتل کرنے والے میرا قتل نہیں چھپا سکیں گے۔ جب بھی میری قربانی کا ذکر کیا جائے گا، میرے بزرگوں کا قتل بھی زیر بحث آئے گا۔ امام حسین کی قربانی نے یہ بھی باور کروا دیا اور یہ بات تابت نوشتہ دیوار بنا دی، 1,24,000 پیغمبروں حتیٰ کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی شیر خدا اور بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ویسے مخلص ساتھی نہیں تھے جتنے جانثار ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھیوں کو اللہ نے اولیاء اللہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے، جب واقعہ کربلا ہو گیا تو گورنر مدینہ کو ایک خط کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھی شہید کر دیے گئے اور اہل بیت رسول امام سجاد کے ساتھ اسیر بنا کر شام روانہ کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مدینہ وہ خط لے کر روضہ رسول پر گیا اور خط تربت رسول پر پھینک کر کہا، دیکھو محمد، ہم نے آج بدر کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ اسی طرح دمشق میں یزید نے اہل بیت رسول کے لیے لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کہا، کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں نے ان کا بدلہ محمد سے کیسے لیا ہے۔ امام حسین کی قربانی نے یزید اور یزیدیت کے پیروکاروں کو یہ اقرار کرنے پر مجبور کر دیا کہ سورہ حجرات کے مطابق یزید، اس کے آباء و اجداد اور یزیدیت کے پیروکار ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ڈر کر اسلام قبول کیا تھا۔ پھر اپنے ایجنڈے کے مطابق خلافت ثلاثہ کے ذریعے خلافت کو بنو امیہ کی حکومت بنا دیا۔ امام حسین کی قربانی نے یہ فکر بھی اجاگر کر دی کہ حضور پاک کے عہد میں جو اسلام اور کفر تھا وہی اب حسینیت اور یزیدیت ہے۔ امام حسین نے یزیدیت کی بیعت سے انکار اور عظیم قربانی دے کر مولا علی پر جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان مسلط کرنے والے ناکسین، قاسطین اور مارقین کے اصل روپ بھی بے نقاب کیے ہیں، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ مولا علی سے جنگیں کرنے والے منافقین تھے، امام حسن کے راستے کی رکاوٹ بھی بنو امیہ کی قیادت میں منافقین تھے، اور امام حسین کے قاتل بھی بنو امیہ کے پیروکار منافقین تھے۔ آج بھی حسین اور حسینیت سے جو روح گردان ہیں وہ منافق ہے۔ یاد رہے، ناکسین بیعت توڑنے والوں کو کہتے ہیں، قاسطین بغاوت کرنے والوں کو کہتے ہیں، جبکہ مارقین دین سے خارج ہو جانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار اور جان کی قربانی دے کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کے حق وراثت سے محروم کرنے اور پھر انہیں شہید کرنے والوں کی اصلیت بھی آشکار کر دی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے اور حق و وراثت سے محروم کرنے والے رسول اللہ کی بیٹی پر ظلم کا پہاڑ ڈھا کر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے اور حق و وراثت غصب کا کلچر بھی پھر واپس لانا چاہتے تھے۔ اگر مولا امام حسین قربانی دے کر مقدمہ فدق کی اصل غایت نہ واضح کرتے تو آج زمانے بھر میں بیٹیاں نہ صرف حق وراثت سے محروم رہتی بلکہ زندہ دفن ہونے سے بھی نہ بچ سکتی۔
امام حسین نے جان کی قربانی دے کر زمانے کو باور کروا دیا کہ جناب سیدہ محض اپنی جاگیر کے لیے گھر سے نہیں نکلی تھیں، بلکہ قیامت تک کی خواتین کے حق وراثت کے تحفظ اور انہیں دفن کیے جانے سے بچانے کے لیے باطل سے ٹکرا گئی تھیں۔ یہی مقدمہ فدق کی حقیقت ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے اور قربانی دے کر تاریخ کا یہ ریکارڈ درست کیا کہ مولا علی نے گوشہ نشینی کے دوران رسول خدا کے حکم پر قرآن مجید کی شان نزول کے مطابق ترتیب، حضور پاک کے بیان فرمائے ہوئے ترجمے اور تفسیر کی تدوین فرمائی۔ جلال الدین سیوطی کے مطابق مولا علی مشکل کشا یہ قرآن مجید بنو امیہ کی تشکیل دی ہوئی خلافتوں کے پاس لے گئے، مگر انہوں نے مولا علی کی تفسیر و تدوین قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اور آپ کے جانثاروں نے جانیں قربان کر کے صبر کی جو تشریح رقم کی، اس جیسی شرح قیامت تک نہیں بیان کر سکتا۔ انہوں نے بتا دیا کہ مشکلات میں صبر مجبوری کے تحت نہیں کیا جاتا، بلکہ مصائب میں صبر کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے انہیں ایسے ساتھی عطا کر دیے جن کی فکر صالح اور سوچ پاکیزہ تھی۔ امام حسین نے کربلا سے واپس چلے جانے کی پیشکش کی، مگر وہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ ہوئے۔ ان نیک نہاد انسانوں کو دنیا میں یہ انعام ملا کہ امام نے انہیں علیہ السلام اور معصوم بنا دیا۔ 7ویں سے 10ویں محرم تک پانی کی عدم دستیابی کے باوجود وہ اپنی حوائج ضروریہ کے لیے پانی کے محتاج نہیں رہے اور اپنی عبادات معصومین کی طرح باقاعدگی سے انجام دیتے رہے۔ امام حسین نے جان کی قربانی دے کر زمانے کو مواسات کا سبق دیا۔ دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر ان کے ساتھ شریک مصیبت ہو جانا مواسات کہلاتا ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار اور جان کی قربانی دے کر دنیا کو شجاعت اور ایثار کی عملی تفسیر بتائی۔ ہر اپنی فوج کے ساتھ امام حسین کو گرفتار کرنے آیا۔ امام حسین چاہتے تو اس فوج کو آسانی سے نابود کر دیتے، جبکہ آپ کے ساتھی اس مقصد کے لیے تیار بھی تھے، مگر آپ نے اس روش سے اجتناب کر کے بتایا شجاعت اسے کہتے ہیں۔ ہر اس کی فوج اور اس کے جانوروں کو اپنے لیے جمع کیا ہوا پانی پلا کر ثابت کیا کہ ایثار یوں ہوتا ہے۔ امن پسندی اور رواداری اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر جیو اور جینے دو کا فلسفہ اجاگر کیا اور زمانے کو اسلام یعنی حسینیت کی اصل شکل دکھائی۔ امام حسین کربلا میں جن حالات سے دوچار تھے، ایسے میں انسان ہوش و خرد کھو دیتا ہے۔ امام حسین نے اس کڑے وقت میں ثابت قدمی، زیرکی اور فرزانگی کا ثبوت دے کر ثابت کیا کہ حسینیت یہ ہوتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں امام حسین نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور والد علی ولی اللہ کی وصیتوں پر عمل کیا، اپنے گھر والوں کو بھی صبر کی وصیت کی۔ امام حسین نے جان کی قربانی دے کر ثابت کیا کہ آپ امت کے نجات دہندہ ہیں۔ آپ نے امت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے کربلا کو ایک ایسی درسگاہ بنا دیا جہاں سے مذہب، اخلاق اور فرض شناسی کے اصول ملتے ہیں، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت اور ہمدردی کا راستہ ملتا ہے۔ امام حسین کی کربلا میں قربانی تاریخ انسانی میں ایک ایسا نمونہ ہے جسے ہر قوم، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب اپنے لیے، اپنے مذہب کے لیے کردار، اخلاق اور ایثار کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ کسی نے کیسی خوب بات کہی ہے، امام حسین جب کربلا میں اپنی قربانی پیش کر رہے تھے، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا تھا، یہ ہے میرا جانشین، یہ میرا خلیفہ ہے، تم جس کے بارے میں کہتے تھے یہ زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا، دیکھو وہ تو فساد مٹانے کے لیے زمین کو اپنے خون سے سیراب کر رہا ہے۔ خدا رسیدہ بزرگ جناب عبد القادر جیلانی کو ایک روز ان کی والدہ ماجدہ نے کہا تھا، عبد القادر یاد رکھو، اللہ کا عاشق بننے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کا عاشق صرف ایک ہوا ہے اور وہ امام حسین ہے۔ مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا کہ جب تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ مودودی صاحب نے جواب میں فرمایا، جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو بھی یزید کی بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پیمانہ اور نمونہ تو امام حسین ہیں، صحابہ کرام کو ان کی تقلید کرنی چاہیے تھی۔ بابا گرو نانک ذکر حسین کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک چیلے نے کہا، حسین تو مسلمانوں کے گرو یعنی امام ہیں، آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ گرو نانک نے چیلے سے کہا، تمہارا گرو کون ہے؟ چیلے نے جواب دیا، بابا آپ میرے گرو ہیں۔ گرو نانک نے کہا، پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی بہن سے شادی کر لو۔ چیلے نے جواب دیا، سرکار ضمیر نہیں باندھتا۔ گرو نانک نے کہا، مورخ، اس ضمیر کا نام حسین ہے،
امام حسین کی شہادت کا یہی معجزہ ہے کہ ہر ذی روح اور ہر ذی عقل آپ کو اپنا امام مانتا ہے۔ یہ اعجاز ہے امام حسین کی عظیم قربانی اور یزید کی بیعت سے انکار کا کہ مہاتما گاندھی نے ایک مجلس اعزاء میں چند جملے کہنے کی اجازت مانگی اور کہا امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں بلکہ آپ کل انسانیت اور تمام انسانوں کے امام ہیں، اس لیے جہاں جہاں انسان بستے ہیں اور جہاں جہاں انسانیت ہے اس کے لیے امام حسین ہیں۔ جب پاکستان اور بھارت الگ الگ ملک بنے تو نہرو کو دہلی کی جامع مسجد میں بلایا گیا اور خطاب کی دعوت دی گئی۔ نہرو نے تقریر کا آغاز یوں کیا، الحمدللہ، مسجد نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ کچھ دیر بعد نہرو نے دوبارہ تقریر شروع کرنا چاہی اور پھر الحمدللہ کہا، پھر نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ جب تیسری بار نہرو نے خطاب شروع کیا تو کہا، الحمدللہ، ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا دامن حسین کے خون سے آلودہ نہیں ہے۔ یہ ہے امام حسین کی یزید کی بیعت سے انکار اور جان قربان کرنے کی کرامت۔ غیر مسلموں کے دل میں بھی فرزند رسول و بطول کی عزت و تکریم ہے۔ جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ حمایت اور مخالفت جبر و ستم سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے زمانے کو یہ فکر دی، بیعت دل سے ہوتی ہے، زبردستی نہیں ہوتی۔ امام حسین نے جان کی قربانی دے کر یہ نقطہ اجاگر کیا کہ مکہ اور مدینہ میں بے شمار لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ یزید کو ان کی بیعت کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے امام حسین کی بیعت کے لیے محض اس لیے اصرار تھا کہ آپ کی بیعت کے بغیر اس کی حکومت کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر زندہ باد ہو گئے، جبکہ یزید مرتباد ہو گیا۔ امام کی قربانی کا یہ اثر ہوا، آج بھی یزید اور بنو امیہ کے بے شمار پیروکار اپنا یا اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھ سکتے۔ لفظ یزید گالی بن کر رہ گیا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے اور جان کی قربانی دے کر غدیر خم اور سقیفہ سعدہ کا مفہوم بھی واضح کر دیا۔ غدیر سے امامت کا آغاز ہوا، سقیفہ سے خلافت شروع ہوئی، امامت مولا علی سے حسین تک پہنچی اور مہدی تک باقی رہے گی، جبکہ خلافت یزید تک پہنچی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے جان کی قربانی دے کر بہت سے فقہی اور قانونی نکات کی شرح بھی کر دی، جیسے مدینہ آمد پر نبی پاک نے مسجد نبوی قصر رسالت و امامت کے لیے پہلے زمین خریدی، پھر وہاں قیام کیا۔ اسی طرح امام حسین نے کربلا میں آ کر سب سے پہلے وہاں کی ساری زمین بنو اسد سے خرید لی۔ اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر اسے قتل کرنا بدترین جارحیت اور جرم ہے۔ یزیدیت اس بدترین جارحیت کی مرتکب ہوئی اور امام حسین کی ملکیتی جاگیر میں داخل ہو کر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ کربلا میں دونوں طرف نماز ظہر پڑھی جا رہی تھی، یزیدی بھی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، حسینی بھی اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ امام حسین نے تیر و تلوار کے سائے میں وہ نماز پڑھ کر زمانے کو بتایا، یہ ہے وہ اصل نماز جو میرے نانا محمد مصطفیٰ اور بابا علی المرتضیٰ پڑھتے تھے۔ مسلمان 23 برس یہ نماز میرے پاک نانا کی اقتداء میں پڑھنے کے باوجود بھول گئے تھے۔ امام حسین نے جو نماز پڑھائی اس کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ کر تیسری شہادت دی۔ مسلمان اس تیسری گواہی کو دانستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ توہین رسالت جو نزول رسالت سے پہلے جناب ہاشم اور امیہ کی دشمنی سے شروع ہو گئی تھی، جناب ہاشم کے ماتھے میں نور نبوت دیکھ کر امیہ حسد کا شکار ہوا، پھر بعثت نبی سے پہلے بھی توہین رسالت کی جاتی رہی۔ دعوت اسلام کے آغاز سے شہادت نبی تک اور بعد از شہادت رسول سے آج تک توہین رسالت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار اور جام شہادت نوش کر کے یہ واضح کر دیا کہ بنو امیہ جب ڈر کر مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام میں اپنے افکار باطلہ داخل کر کے توہین رسالت کی ہے۔ بنو امیہ ڈر کر مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام میں اپنے افکار باطلہ داخل کر کے توہین رسالت کی سازشیں شروع کر دیں اور توہین رسالت کا موضوع متعارف کروایا۔ بنو امیہ نے اپنی مرضی سے تاریخ، احادیث اور تفاسیر مرتب کروا کے توہین رسالت کا ایسا باب کھولا جو آج بھی بند نہیں ہوا۔ دوسری طرف حسینی فکر کی مرتب کردہ تاریخ، احادیث اور تفاسیر توہین رسالت کے توڑ کے لیے ہمیشہ موجود رہی ہیں اور رہیں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے، روایت کرنا اور راوی بننا عربوں کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ روایت کرنا، رپورٹنگ کرنا اور راوی رپورٹر کہلاتا ہے۔ رپورٹر اپنی رپورٹ کی اشاعت و نشریات کا دل دادا ہوتا ہے۔ ہر راوی اور رپورٹر ریٹنگ بڑھانے کے لیے رپورٹ میں رنگ آمیزی بھی کرتا ہے۔ لوگوں کا دستور ہے کہ وہ راوی اور رپورٹر کے مسترد ہونے کی تصدیق کیے بغیر اس کی رپورٹ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ بعد میں لاکھوں تردیدیں اور وضاحتیں کسی کام نہیں آتی۔
امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار اور جان کا نذرانہ دے کر رپورٹ اور روایت کے ساتھ رپورٹرز اور راویوں کی حقیقت بھی کھول کر بیان کر دی۔ حسینیت اور یزیدیت کے حوالے سے حاصل کلام غریب نواز خواجہ اجمیر کا یہ مصرع ہے: دین است حسین دی پناہ است حسین، جب دین اور اس کی پناہ حسین کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ بھی حسین کے ساتھ ٹکر اور مقابل میں آئے وہ حسینیت نہیں، وہ کوئی اور شے ہے۔ اسے یزیدیت کہہ لیں، اسے فرعونیت کہہ لیں، اسے نمرودیت کہہ لیں، اسے شدادیت کہہ لیں، یا پھر اسے شیطانیت، ابلیسیت، اعزازیلیت، شرک، کفر اور نفاق کہہ لیں۔ یہ سب ایک ہی قبیلے کی شاخیں ہیں۔ ان کی مد مقابل صرف ایک اور بس ایک ہے، اور وہ ہے حسینیت۔ کائنات کے تمام مذاہب، مسالک اور فرقے ایک طرف اور حسینیت ایک طرف، جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے پروگرامز ہمارے چینل کا حصہ ہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ تحفہ یا علی مدد۔